السلام علیکم، کیسے آپ سب خیریت سے ہیں؟ تو آج جو ہے میں آپ کو نیپال کے حوالے سے گائیڈ کر دوں۔ نیپال کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے لوگوں نے کال کر کے انفارمیشن لی ہے اور ویزے بھی لگوائے ہیں۔ پاکستان سے کافی ایسے لوگ ہیں جو نیپال جانے کے خواہش مند ہیں، تو نیپال جانا کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ سرگودا سے، سیالکوٹ سے، وزیر آباد سے، یہاں سے کلائنٹس نے ہم سے نیپال کے ویزے لیے ہیں۔ نیپال کے ویزے کے لیے پہلے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ پاسپورٹ اوریجنل چاہیے، شناختی کارڈ کی کاپی چاہیے اور تصویر چاہیے اور بینک سٹیٹمنٹ چاہیے، ٹھیک ہے؟ باقی ڈیٹیل ڈسکرپشن میں ہوگی، اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کر لیں۔ کانٹیکٹ نمبر ہے 0315164422۔ تو آپ لوگ جو ہے نیپال کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن چاہتے ہیں، آپ اس نمبر پہ کال کریں، انشاءاللہ جو بہتر چیز ہوگی آپ کو بتائیں گے۔ ٹور کے حوالے سے آپ نیپال جا سکتے ہیں۔ جب آپ نیپال کا ویزا لے لیتے ہیں، نیپال کا ویزا ایزیلی لگ جاتا ہے۔ نیپال کا ویزا آپ کو 15 دن کا مل جائے گا، 1 مہینے کا مل جائے گا۔ اگر آپ کو 1 مہینے سے زیادہ چاہیے، جیسے کہ 90 ڈیز 3 مہینے کا چاہیے، اس کے لیے آپ کے پاس یا وہاں کا کوئی انویٹیشن ہو، کمپنی انویٹیشن ہو، یا اگر آپ لوگوں نے میڈیکل کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس جو ہاسپٹل ہے جہاں پہ آپ نے اپنا علاج کروانا ہے، اس کا آپ کے پاس لیٹر ہو، پھر آپ کو 90 ڈیز کا ویزا ملے گا، ورنہ نہیں۔ اگر آپ 15 دن کا یا 30 دن کا لیتے ہیں تو آپ وہاں جا کے یہ ویزا ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ اب وہاں جا کے جو آپ نے یہ ویزا ایکسٹینڈ کروانا ہے، وہ صرف اور صرف امیگریشن کے آفس سے ہی آپ ویزا ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ اس کے پر ڈے چارجز ہوتے ہیں، تو آپ نے جتنے منتھ جتنے ایئرز رہنا ہے، تو اس کیٹیگری کے حوالے سے آپ مزید انفارمیشن جو نیپال امیگریشن ایئرپورٹ کے اوپر آفس ہے وہاں سے ملے گی آپ کو۔ پاکستان سے آپ کو 15 دن اور 30 دن کا ہی ملتا ہے۔ پریویس ہسٹری کے اندر میرے ایک کلائنٹ کے ساتھ جو ہے کراچی سے اس کو آف لوڈ کیا گیا تھا، سرگودا کا تھا، تو اس کی ریزن یہ تھی کہ جی پنجاب کے لوگ لاہور سے ٹریول کریں، کراچی سے نہیں کر سکتے۔ اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جو پنجاب کے لوگ ہیں یہ فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ، لاہور ادھر سے ٹریول کر سکتے ہیں۔ جو سندھ ایریا ہے وہ کراچی سے ٹریول کرے تو بہتر ہے، یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ پھر ایک فیصل آباد پہ ہمارے کلائنٹ کے ساتھ ہوا کہ وہاں پہ اس کو ٹریول نہیں کرنے دیا پہلے، اور پھر بعد میں اس سے پیسے جو ہیں وہ مانگے گئے۔ یہ ایک ریئلٹی ہے اس کا، کیونکہ میں آپ کو بالکل کریکٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ہمارے کلائنٹ کے ساتھ یہ مس ہیپ ہوا ہے۔ اب وہ پیسے کیوں مانگ رہے تھے؟ کیونکہ جانے والے جو لوگ ہیں یہاں سے وہ سادے ہیں، ان کو نا کافی انفارمیشنز کی نا نالج نہیں ہے۔ تو میں آج آپ لوگوں کو طریقہ کار تھوڑا سا گائیڈ کروں گا، آپ لوگوں نے اس کو بھی فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، کہیں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس صرف انفارمیشن، نالج، اور آپ کے پاس جو ہے نا وہ طریقہ آپ کو آنا چاہیے بات کرنے کا، عزت کے ساتھ، بدتمیزی نہیں کرنی، گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان سے پیسے مانگے گئے اور 50,000 روپیہ دے کے وہ وہاں سے ٹریول کر کے گئے۔ تو یہ چیز دیکھی گئی ہے۔ ویزا فیس بھی نان ریفنڈیبل ہوتی ہے، اور جو نیپال کا سیکٹر ہے جو کہ لاہور دبئی یا لاہور شارجہ، یہاں سے آپ کو نیپال لے کے جاتے ہیں ایئر عربیہ اور فلائی دبئی، یہ 2 ایئر لائن ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بہتر ہے، اور یہ دونوں ٹکٹیں نان ریفنڈیبل ہیں، صرف چینجبل ہے لیکن ریفنڈ نہیں ہوگی۔ یہ ایک آپ کو اس میں لاس ملتا ہے کہ اگر آپ ٹریول نہیں کر پاتے تو آپ کی 2 لاکھ کی 2.5 لاکھ کی جو ٹکٹ ہے وہ نان ریفنڈیبل ہے، اس کا 1 روپیہ نہیں واپس ملے گا۔ ایک یہ چیز۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے ویزا لے لیا نیپال کا، ویزا لگانے کے بعد اب آپ نے اگر اپنی ٹکٹ کروانی ہے تو ٹکٹ کروانے سے پہلے آپ نے جس ایئرپورٹ سے پاکستان سے ٹریول کرنا ہے وہاں امیگریشن آفس میں آپ نے جانا ہے۔ امیگریشن آفس میں جا کے آپ نے ان کو عرض کرنی ہے کہ سر دیکھیں میرے پاس نیپال کا ویزا ہے، میرے پاس سارے ڈاکومنٹ ہیں، میں نے ابھی ٹکٹ نہیں کروائی، تو آپ مجھے بتا دیں کہ کیا میں پاکستان سے نیپال ٹریول کر سکتا ہوں؟ ویزا سستا ہے، ٹکٹ مہنگی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہوٹل بکنگ بھی کرنی ہے، تو یہ 2 نقصان کرنے سے پہلے بندہ مشورہ کر لے اور اس میں برکت ہے۔
مشورہ آپ نے یہ کر لینا کہ سر میں ٹریول کر سکتا ہوں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نہیں ٹریول کر سکتے، تو آپ نے ان سے اب جب تک آپ کو تسلی نہیں ہو جاتی آپ امیگریشن والوں سے اپنے سوال کریں، وہ آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ لوگ لیگل وے سے ٹریول کریں گے تو اس میں آپ کے ساتھ ساتھ ادارے کا بھی فائدہ ہے، اگر آپ لوگ ان لیگل وے سے کام کریں گے تو آپ کو بھی نقصان ہے اور ملک کو بھی نقصان ہے، تو پھر وہ ادارے کے اوپر بھی ریپوٹیشن کا مسئلہ آتا ہے۔ تو ان چیزوں کو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، ان سے مشورہ کرنا کہ میں ٹریول کیوں نہیں کر سکتا، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے۔ اگر آپ ٹریول نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ کی ٹکٹ نہیں بنائیں گے، اس سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ٹریول کر سکتے ہیں، وہ آپ سے بات کر لیں گے، انڈرسٹینڈنگ آپ کی ان کی ہو جائے گی، پھر آپ ٹکٹ بنوا لیں، ہوٹل بکنگ کروا لیں اور ٹریول کریں۔ ٹریول کا بھی طریقہ اگر میں آپ کو گائیڈ کر دوں، اب دیکھیں ہر چیز کے پیسے لگتے ہیں۔ اب جانے والا جو بندہ ہے وہ کہ جی مجھے 15 دن کا ویزا چاہیے اور میں نے 15 دن ہی رہنا ہے، اب یہاں پہ آپ نے جو ہے نا چیزوں کو سمجھنا ہے اور کیلکولیٹ بھی کرنا ہے۔ ایک رات کا کرایہ ہوٹل کا 10,000 ہے، ٹھیک ہے، 10,000 ایک رات کا کرایہ، تو آپ وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں 15 دن مطلب 14 راتیں، تو 1,40,000 آپ کا صرف ہوٹل کا ہونا چاہیے رہنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آپ وہاں پہ 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، تو آپ کہہ لیں کہ آپ کے پاس 10,000 مزید ایک دن کا اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے ہونا چاہیے، تو آپ کے پاس پھر 1,40,000 ہو گیا، تو یہ آپ کے 2,80,000 ہو گئے۔ 2,80,000 کے آپ کے پاس ڈالر ہونے چاہیے پاس، ایک چیز ٹکٹ علیحدہ، ہوٹل بکنگ آپ نے کروا لی ہوئی ہے، یہ ٹوٹل بنتا ہے۔ لیکن آپ یہاں سے ٹکٹ بنوائیں ہفتے کی یا 5 دن کی، ہفتے میں ہوتے ہیں 7 دن، 5 دن کی بنوا لی اور 4 دن کی ہوٹل بکنگ لے لی اور آنے جانے کی ٹکٹ بنوا لی، تو جب آپ جاتے ہیں امیگریشن آفس میں یا آپ جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ، تو وہاں پہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ صرف 4 دنوں کے لیے جا رہا ہے، تو سمجھ میں بھی آتی بات کہ اس نے گھومنے جانا ہے اور آ جانا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے، 4 دن 5 دن، کوئی بزنس مین بھی ہے تو حد 8 دن کر لیں، 10 دن بھی نہیں وہ رہتے بلا وجہ، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے ٹور، کیونکہ آپ کے پاس ٹورسٹ ویزا ہے۔ اب آپ اگر 5 دن کے لیے بنواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو کوئی بندہ آپ کے اوپر اس طریقے سے شک نہیں کرتا، جو کہ ایک صحیح طریقہ ہے۔ وہاں جا کے آپ کہتے ہیں میں نے یہاں زیادہ رکنا ہے، تو امیگریشن آفس میں جا کے آپ اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروا لیں، سمپل طریقے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، امبیسی کی کوئی خاص ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں، صرف نیپال نہیں، تھائی لینڈ، ملیشیا، سنگاپور، کمبوڈیا، یورپ، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، آپ ٹرائی کریں، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا ایک ہوتا ہے کہ پاسپورٹ اسٹرانگ ہو، ٹھیک ہے، ٹریول ہسٹری ہو، ٹریول ہسٹری بالکل کیونکہ ایک بندہ ٹریول کر رہا ہے کنٹریوں کے اندر تو وہ ہسٹری ہی اس کی ایک ہے، لیکن ایک بندہ جا کے کہتا ہے میں نے وہاں زیادہ دیر رکنا ہے، تو اس کا بھی طریقہ کار وزٹ ویزے پہ جا کے امیگریشن کے تھرو جو ان کے قوانین ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں۔ ٹرائی کیا کریں، ویزا ریجیکٹ ہو جائے کوئی پرابلم نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کہیں اور اپلائی کر لیں، الحمدللہ بہت زیادہ ملک ہیں، اگر آپ ہر سال ایک ملک میں بھی ٹرائی کریں تو 140 سے زیادہ دنیا میں ملک ہیں، تو مطلب آپ ٹرائی کرتے رہیں اور انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہی ہوگا۔ مزید نیپال کے حوالے سے کوئی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو، ویزا لگوانا ہو، ہمارا آفس لاہور کینٹ پاکستان میں ہے، اور دیے ہوئے نمبر پہ آپ کال کریں، نمبر میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں 0315164422۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔